السلام علیکم، میں ہوں نفیس نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری بات۔ جلدی سے سن لیجئے یہ بات کہ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ وہ پیر تک گرفتار ہو جائیں گے۔ یہ کوئی نارمل سا اور معمول کے مطابق دیا گیا بیان نہیں ہے، بلکہ یہ عمران خان کہہ رہے ہیں، اور وہ جس خدشے کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں ناظرین میں آپ کو وہ کئی بار بتا چکا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ عمران خان کو 14 اگست سے پہلے حکومت کو گرفتار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن آئی ایم ایف کی میٹنگ کے بعد ان کی گرفتاری کے چانسز زیادہ ہو گئے تھے، اور اب یہ فیکٹر یہ سامنے آ رہی ہیں باتیں کہ انہیں جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ To political workers. So it's a matter of time. I expect maybe Monday, maybe a few days later, but I don't see being out of jail for long. Well, ملک کے لیے ایک بہت اچھی خبر آئی کہ آئی ایم ایف نے اسٹینڈ بائی اگریمنٹ میں آئی ایم ایف کے بورڈ نے واشنگٹن میں اپروول دے دی، اور پاکستان کو بہت جلد 1.2 ارب روپے یعنی کہ 1 ارب 20 کروڑ روپے جلد مل جائیں گے، اور باقی کی 2 انسٹالمنٹس جو ہیں وہ نظر ثانی جو ان کا پروگرام ہے اس کے بعد ملیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی حکومت کے ہاتھ بھی کھل گئے۔ مان لیجئے میری بات کہ حکومت کے وہ ہاتھ جو بندھے ہوئے تھے، جو انہیں روک رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف کوئی ایسا ایکشن کہ ان کی گرفتاری تک بات پہنچ جائے، نہ لیا جائے، اور حکومت کے پر وہ بہت زیادہ پریشر تھا جو کہ ڈیزالو ہو گیا اس اگریمنٹ کے فوراً بعد۔ اب حکومت کے پاس بیرونی ایسا کوئی دباؤ نہیں ہے جو عمران خان کی گرفتاری سے اسے باز رکھ سکے، اور یہی چیز خود پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ پیر کے روز یا اس سے چند دنوں کے اندر گرفتار ہو جائیں گے۔ ان کی گرفتاری ایمیننٹ ہے، وہ بس اب دیر ہے، ٹائم کا دیکھنا ہے کہ کب وہ گرفتار ہوتے ہیں، لیکن ان کی گرفتاری دیوار پر لکھی جا چکی ہے۔ یہ خود چیئرمین پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں، اور یہ میں باتیں آپ کو پہلے بتا چکا تھا۔ اب عمران خان کی سیاست کیوں اتنی زیادہ اب اس میں ایک بند گلی میں جا چکی ہے؟ پاکستان کے پاس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب کوئی پریشر نہیں ہے، اور حکومت اب ایک ایسا مومنٹم کریٹ کرے گی۔ ساتھ میں ابھی آپ نے خود دیکھا، اگر آپ نیوز آپ نے مانیٹر کی ہوں تو ایک حکومت کی جانب سے اچانک اسرائیلی جو فیکٹر تھا، جو اسرائیل نے پاکستان پر حرزہ سرائی کی، پاکستان کو ہم جنس پرستی کے قانون اور ٹرانسجنڈر کے قانون اور لاپتہ افراد کے حوالے سے جو لیکچر دیا اور کرٹیسائز کیا، انسانی حقوق کی آواز اٹھائی، کس نے اٹھائی؟ اسرائیل نے، جس کا اپنا ریکارڈ آپ دیکھ لیں تو دنیا کے میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپ ممالک میں شامل ہے جہاں انسانی جو حقوق ہیں ان کی وائلیشن ہوتی ہے، فلسطینیوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ جس طرح بھارت نے کشمیر میں مسلمانوں پر ایک مظالم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں، تو اسرائیل کی بربریت، اسرائیل کی دہشت گردی، اسرائیل کا جو لاقانونیت اور جو ظلم کے پہاڑ انہوں نے فلسطینیوں پر توڑے ہیں، وہ کہیں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ وہ کسی بھی انسانی حقوق اور ہیومن رائٹ آرگنائزیشن اس کو سپورٹ نہیں کر سکتی، بظاہر تو وہ کرتے ہیں، امریکہ آج بھی کھڑا تھا، لیکن یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ اب اس فیکٹر کو، کیونکہ اسرائیل کے حوالے سے جو باتیں آئیں، اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ ایک پارٹی ہے ملک میں جس کا بیانیے اور اسرائیل کے جو کرنٹ بیان آیا پاکستان کے خلاف، اس میں مماثلت پائی جاتی ہے، اور یہ مماثلت جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، میں ڈھکے چھپے انداز میں نہیں کہنا چاہتا، وہ پی ٹی آئی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو اگر اس بنیاد پر اب آپ دیکھ لیجئے گا چند دنوں میں اسرائیل کے حوالے سے پی ٹی آئی کے خلاف مزید گھیرا تنگ ہوگا، اور کچھ خود عمران خان یہ کہہ چکے ہیں، اگر میں آپ کو ابھی یہ تھوڑی دیر میں یہ شارٹ سناتا ہوں، یہ سنیے۔ عمران خان نے خود کہا ہے کہ کچھ خود سلطانی گواہ بن رہے ہیں، چاہ رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے بیانات دینے کے لیے، کچھ فائلز کے ذکر انہوں نے کیا۔ آپ سنیے کہ عمران خان نے کیا کہا۔ کہ مجھے عجیب سی خبریں آ رہی ہیں، جو لوگ جن کو اس وقت رکھا ہوا ہے جیلوں کے اندر، اب کیا کوشش کی جا رہی ہے؟ اپروورز ڈھونڈے جا رہے ہیں ہمارے لیڈرشپ سے، یا وہ لوگ جو پکڑے ہوئے ہیں ان سے اپروور کیا بن رہے ہیں؟ اپروور کا وعدہ معاف گواہ کیا ہے کہ جی یہ کہیں کہ یہ عمران خان کے کہنے کے اوپر ہم نے یہ
کور کمانڈر کے گھر میں حملہ کیا، اور وہاں جا کے یہ بھی سننے ہیں، ذرا سنیں بات، کہ وہاں جو کاغذات جو سیکرٹ فائلز پڑی تھی ان کو کسی طرح آگ لگانی تھی یا کیا کرنا تھا۔ یہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ فوجی انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک کرو۔ جی ناظرین، عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، اور وہ اس میں بہت زیادہ ان کو یقین ہے، اس لیے کہ ایک اور بات یہ ہے کہ عمران خان پر بہت زیادہ کیسز ہیں، اور انہوں نے ایک جگہ یہ بھی کہا کہ میں اب تنگ آ گیا ہوں، چاہے اب یہ مجھے گرفتار کر لیں، اب میں عدالت کے سامنا نہیں کروں گا، یعنی کہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوں گا۔ یہ نہ کر کے اگر عمران خان نے اس پر عمل کیا تو گورنمنٹ کے لیے انہیں گرفتار کرنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ عمران خان نے ایک اور بات بھی کی کہ انہوں نے نواز شریف کو بھی چیلنج دے دیا کہ اب تو سب کچھ ختم ہو گیا، تو آپ بھی آ جائیں، جب سب کو ہی چھوڑ دیا تو آپ کیوں باہر بیٹھے ہیں، آپ بھی پاکستان میں آ جائیں۔ لیکن انہوں نے ساتھ میں ایک چیلنج بھی دیا کہ تم جہاں سے بھی الیکشن لڑو گے میں تمہارا مقابلہ وہاں کروں گا، اور اگر تم میرا مقابلہ کر سکتے ہو تو جہاں سے چاہتے ہو میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عمران خان نے کیا کہی بات، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ تب ہوگی جب نواز شریف آ جائے گا، تو ساروں کی تو کرپشن کیسز ختم کر دیے ہیں، تو رہ کیا گیا؟ تو اس کو بلا لیں واپس، وہ کیوں نہیں آ رہا پاکستان؟ چوری کر کے جیل کی سزا، جیل کی 10 سال کی سزا ملی ہوئی ہے، وہ اپنی کہتا ہے جی میری طبیعت نہیں ٹھیک، میں نے مر جانا ہے اگر مجھے برطانیہ نہ بھیجا، اس کو باہر بھیج دیا۔ یہ پرائم منسٹر نے عدالت میں ایفیڈیوٹ دیا اور ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا، اور وہ وہاں بیٹھا ہوا اور وہاں جا کے پالیٹکس کر رہا ہے اور آرام سے زندگی انجوائے کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ جب تک عمران خان جیل میں نہیں جاتا، پی ٹی آئی ختم نہیں ہوتی، وہ آتا نہیں۔ میں کہتا ہوں اس کو واپس بلا لیں، کیونکہ معاف تو ساروں کو کر ہی دیا ہے، اب تو کوئی کرپشن ایشو ہی نہیں گیا۔ اور میں صرف یہ کہتا ہوں کہ صرف یہ میرا ایک چیلنج ہے کہ جس حلقے سے بھی وہ کھڑا ہوگا میں اس حلقے سے کھڑا ہوتا ہوں، اور میں کوئی کیمپین بھی نہیں کروں گا۔ جی ناظرین، اب عمران خان نے یہ بات کیوں کی ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ عمران خان کو تو اب پولیٹیکل سینیریو میں، پولیٹیکل فیلڈ میں رکھنا ہی نہیں ہے، یہ تو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے۔ انہیں سیاست سے باہر کرنا ہے، انہیں الیکشن کے لیے نااہل کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ تو عمران خان کا یہ بیان تو ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جب انہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہوں گے کہ وہ کسی الیکشن کا حصہ بن سکیں، تو نواز شریف یا کسی اور کا مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے۔ عمران خان نے یہ بات تو کر دی ہے، لیکن پولیٹیکل سرکلز میں تو یہ بات ہے کہ عمران خان کو مائنس کیا جا رہا ہے پولیٹکس سے، اور ہو سکتا ہے کہ جو حکومت ایک ماہ جو اس کے پاس رہ گئے ہیں، اس سے پہلے ہی وہ عمران خان کی قسمت کا فیصلہ کر جائے گی، ورنہ اس کے بعد بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ مہینہ بہت کرٹیکل ہے۔ اس مہینے میں عمران خان کی گرفتاری، پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو کہ رہ گئے ہیں ان کی ادھر ادھر کرنا ان کو، اور جو باقی ماندہ پی ٹی آئی ہے اس کی قیادت کسی کے سپرد کرنا، یہ مشن رہ گیا ہے، اور یہ جلد آپ دیکھیں گے پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ یہ ویڈیو میں جولائی کے مہینے میں 13 تاریخ کو بنا رہا ہوں، اور آپ یہ میری ویڈیو یاد رکھیے گا جو میں نے باتیں کی ہیں کہ اس مہینے میں ایک بڑی یعنی کہ تبدیلی آئے گی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، جو آپ عن قریب دیکھیں گے۔ تو عمران خان کی سیاست اس وقت ایک بڑے ایسے جنکچر پہ ہے جو یا آر یا پار ہوگی۔ عمران خان نے پھر ایک دفعہ جنرل باجوہ کو اور دیگر کو الزام دیا ہے، اپنے کیسز پہ انہوں نے بات کی ہے۔ وہ بار بار اپنی بات میں صرف یہی کرتے ہیں عمران خان کہ مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو کیا قوم مانے گی، کیا مجھے نااہل کیا تو قوم مانے گی، کیا مائنس عمران خان کیا تو قوم مانے گی، کیا آپ نے اپنے پپٹس کو لا کے بٹھا دیا تو قوم مانے گی۔ اور یہ کہ 1970 کے بعد جو نظریاتی سیاست تھی، اور اب یہ وہ پرانا دور نہیں رہا، اب تبدیلی آ چکی ہے، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ پرانی کھیل کھیلیں۔ لیکن میں آج آپ کو پاکستان کی عوام کی فیلنگ بتا رہا ہوں کہ یہ ملک بدل چکا ہے۔ یہ ملک کبھی بھی اس طرح کے لوگوں کو اب ووٹ نہیں دے گا۔ قوم کو سوشل میڈیا نے بدل دیا ہے، بچے کے اندر شعور آ گیا ہے۔ وہ چلے گئے دن جب جس کے اوپر شفقت کا ہاتھ اسٹیبلشمنٹ پہ آتا تھا وہ جیت جاتا تھا۔ انہوں نے کھیلی ہے۔ عمران خان آج کہاں بیٹھے ہیں؟
عمران خان ایک پاپولر لیڈر تھے, ان کی ایک کہنے پر جو ہے وہ اسٹریٹس فل ہو جاتی تھیں. آج عمران خان صرف ایک سوشل میڈیا کے حد تک محدود ہو چکے ہیں, وہیں پر وہ پروگرام کرتے ہیں اپنے, وہیں پر وہ خطاب کرتے ہیں پوری قوم سے. نیشنل میڈیا ان کو نہیں دکھا پاتا, پی ٹی آئی کے لوگ باہر نہیں نکل پاتے. کیا وجہ ہے؟ یہ 2023 ہے نا, یہ کوئی پرانا ماڈل تو نہیں ہے, لیکن ساری کام وہی ماڈل ہو رہے ہیں. آپ یہ کس خوش فہمی میں موجود ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا؟ جو ہوا ہے تو اس کے بعد جب آپ آج یہاں بیٹھے ہیں, ایک کیا کہتے ہیں اپنے زمان پاک یا بنی گالا میں اگر آپ ایک محسوس شخصیت کی زندگی گزار رہے ہیں, تو یہ اسی دنیا میں ہو رہا ہے نا, یہ اسی زمانے میں ہو رہا ہے نا, یہ ڈیجیٹل دنیا کے دور میں ہو رہا ہے نا. تو اس میں جب اگر خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کی جو ڈراسٹک سٹیپس ہیں وہ لے لیے گئے, تو آپ کے پاس تو کوئی کارڈز ہی نہیں ہے, آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کھیلیں گے. اور اب تو گورنمنٹ آزاد ہو گئی ہے, جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گورنمنٹ کے پاس سے جو ایکسٹرنل پریشر تھا وہ ڈائلیوٹ ہو گیا ہے. اب گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے, اور کسی بھی لمحے عمران خان, کسی بھی دن, کسی بھی لمحے عمران خان گرفتار ہو سکتے ہیں. اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی میں وہی لوگ بچیں گے جو کہ عمران خان مائنس کے فارمولے پہ عمل کریں گے, ورنہ پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا. سوری ٹو سے میں یہ کہتا ہوں, مجھے معلوم ہے پی ٹی آئی سے بہت سارے لوگوں کی وابستگی ہے اور لوگ عمران خان سے بہت پیار کرتے ہیں, لیکن یہ بات مان لینی چاہیے کہ ریاست کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. اور اگر آپ نے ریاست کو چیلنج کیا ہو, یا ریاست اگر کسی کے پیچھے آ جائے, تو پھر اس کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور عمران خان کے اوپر تو ویسے بھی بہت سارے کیسز ہیں جن سے جان چھڑانا عمران خان کا بہت مشکل نظر آتا ہے. اور کچھ تو اتنے سنگین الزامات ہیں, جیسے آپ توشہ خانہ کیس لے لیں, آپ القادر ٹرسٹ لے لیں, آپ یہ اسرائیل لابی کا لے لیں, کیونکہ اب حلقوں میں یہ باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ وہ جو باتیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسرائیل نے اپنے عزیز کو, اپنے دوست کو, اپنے ان کو بچانے کی کوشش کی ہے, اسرائیل اپنے دوست کے لیے کھڑا ہو گیا. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ کہ جو سگنل دیے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے کسی کے کہنے پہ یہ بیان دیا, اور اسرائیل نے پاکستان میں موجود کسی پارٹی کے کہنے پہ یہ بیان دیا. اسرائیل کی طرف سے یہ بائیں ایک لابی کی نتیجہ ہے, اسرائیل کا یہ بیان ایک لابی کا نتیجہ ہے, اور پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے یہ کارروائی کی ہے, جس کی وجہ سے اسرائیل نے پاکستان کے خلاف یہ سخت بیان دیا ہے, جو کہ پاکستان کی اندرونی معاملات میں ایک مداخلت ہے جسے برداشت نہیں کیا جائے گا. تو وہ اندرونی فیکٹرز, وہ لوگ جن کی بیانات اسرائیل کے بیانات سے مماثلت رکھتے ہیں, وہ ساری کی ساری گما پھرا کے بات یہی کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی رسپانسبل ہے, اور ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی نے ہی جو ہے وہ اسرائیل سے کو جو ہے نا ان کے لوگوں نے یا ان کی جو ٹیم تھی اس نے کہیں سے ان کی جو ہے گٹھ جوڑ موجود ہے, اور اس وجہ سے اس پریشر کو ماؤنٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ پہ اسرائیل کی مدد لی گئی ہے. اب اگر اسرائیل سے آپ نے ایک پارٹی کو جوڑ دیا اور ملک کے کاز کو نقصان پہنچانے کا اس سے جوڑ دیا, تو لازمات ہے وہ پارٹی پھر قلعدم اور پابندی لگنے کی اس پارٹی کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں. یعنی کہ آپ یہ بات مان لیں کہ گراؤنڈ ورک, ہوم ورک مکمل ہے. پی ٹی آئی پر جو لوگ کہتے ہیں نا, کچھ نون لیگ والے بھی اور پیپلز پارٹی والے بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں پارٹی پر پابندی نہیں لگنی چاہیے. ابھی ایاز صادی کا بھی بیان آیا کہ ہم ایسے کوئی نہیں سوچ رہے کہ کسی پہ کوئی جماعت پہ پابندی لگ جائے, لیکن ہوم ورک مکمل ہے. کسی بھی لمحے آپ یہ سارا ہوم ورک, یعنی کہ ایک پارٹی کو پابندی لگنے کا اصل وجہ جو سب سے بڑی کاز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ملک کے خلاف کام کر رہی ہو. تو اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے کے بعد اگر کسی پارٹی پہ الزام لگ جائے کہ اس نے اسرائیل کی مدد لی ہے اپنے ملک کو ملائن کرنے کے لیے یا اپنے ملک میں انٹرفیئر کروانے کے لیے, تو اس پر پابندی لگنا کوئی بعید القیاس نہیں ہے. اس کے امکانات موجود ہیں, عمران خان کی گرفتاری کے امکانات موجود ہیں, پی ٹی آئی پر پابندی لگنے کے امکانات موجود ہیں. سیاست میں یہ جو بھی کچھ ہوگا, جو بوائلنگ پوائنٹ آئے گا سیاست میں, وہ اسی مہینے آئے گا. گورنمنٹ کے پاس بہت کم وقت ہے ان تمام چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچانے کا, اور وہ کام جلد ضرور کریں گے. آپ کا اس ویڈیو دیکھنے کا اور اپنا ٹائم دینے کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اپنے خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.